علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کا سہمی ان کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران رومیوں سے مسلمان لڑ رہے تھے، خلافت حضرت فاروق اعظم کا وقت تھا، دور تھا، تو آپ کی خلافت میں اسلامی لشکر لڑ رہا تھا، ان کے سپہ سالار تھے حضرت جناب عبداللہ بن حذافہ سہمی۔ اتفاق ایسے ہوا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو پکڑ لیا، تو جب سپہ سالار گرفتار ہو جائے تو باقی فوج ویسے ہی ہتھیار ڈال دیتی ہے، ساری بنیاد تو وہی ہوتا ہے۔ اب جب انہوں نے گرفتار کیا، مارا پیٹا اور وہ پکڑ کے لے گئے، بالآخر بادشاہ کے پاس اس کو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لے گئے۔ اب جب وہاں گئے، اب بادشاہ نے کہا بھئی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں تکلیف نہ دی جائے تو پھر ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، اگر وہ پورا کر لو تو پھر آپ کے لیے ہم سارے خزانے وہ بھی آپ پر بہا دیں گے، اور بہت بڑی آفر انہوں نے کی کہ آپ کو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیں گے۔ یہ پرانا طریقہ ہے وار کرنے کا، ایمان چھیننے کا، یہ شیطان کا پرانا طریقہ ہے۔ آج بھی جو بد مذہب ہیں اپنے مذہب کی ترویج میں سب سے زیادہ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ جتنے بد مذہب ہیں اور اسلام کے خلاف جتنے بھی مذاہب اور فرقے جو اپنی کوششیں سازشیں کر رہے ہیں، اس میں بنیادی کردار عورت کے ذریعے وہ ادا کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا اور خطرناک شیطان کا وار ہے۔ تو اب اس نے کیا کہا کہ آپ کو میں رشتہ بھی دوں گا بیٹی کا، آدھی سلطنت بھی آپ کی۔ چھوٹا سا مطالبہ ہے، کیا بھی چھوٹا سا مطالبہ ہے، بس تم دین محمد کو چھوڑ دو، چھوٹا سا مطالبہ ہے، کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق مذہب بدلنا ایک معمولی بات تھی۔ اب وہ صحابی رسول کو اس نے ایسا کہا، آپ نے فرمایا لو او اعطیتا ما تملکو، جس کا تو مالک ہے نا، جو تیری سلطنت ہے، اگر تو ساری سلطنت مجھے دے، اور عرب کی جس قدر سلطنت پھیل چکی ہے اس وقت وہ بھی مجھے مل جائے، اور مطالبہ تو صرف اتنا کرے کہ میں آنکھ جھپکنے کی مقدار دین محمد کو چھوڑ دوں، تو فرمایا کہ یہ بھی مجھ سے امید نہیں رکھنا، اتنی بھی توقع نہیں رکھنی، تو ساری بھی اگر کائنات کی بادشاہت دے دے تو مجھ سے اتنی توقع بھی نہیں رکھنا کہ ایک سیکنڈ کے لیے میں اپنے محبوب علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دوں، اللہ کی توحید والا، نبی کریم علیہ السلام کی خاتمیت والا دین میں چھوڑ دوں۔ تو فرمایا کہ یہ مجھ سے امید اور توقع نہیں کرنا۔ اس نے کہا اچھا، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے کہا چلو بھائی عبداللہ کو اس کو سولی پہ چڑھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو انہوں نے تختہ دار پر باندھ کے، اور اس نے آرڈر کیا چلو ابھی جلاد کو ان کو تیر مارو۔ اب وہ تیر مارے جا رہے ہیں، کوئی نیزہ مار رہا ہے، سارے جسم کو چھلنی کر دیا۔ جب سارے وجود سے خون کے فوارے نکلنے لگے تو اس نے کہا ہاں بھائی چھوٹا سا مطالبہ ہے، تو اتنا بھی نہیں کر سکتے، تمہیں جان پیاری نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے اس بات کی توقع نہیں رکھنا، میں تو ایک پل کے لیے بھی ایسا نہیں کر سکتا، جو کرنا ہے تم کر لو، یہ جان اتنی قیمتی نہیں ہے، دین اور ایمان قیمتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ اس حالت میں کھڑے ہیں۔ اب ایک اور وار انہوں نے کیا، عیسائی بادشاہ تھا، اس نے کہا ایسا کرو بھائی ایک بڑی دیگ لے کے آؤ، اس میں تیل ڈالو اور اس کو گرم کرو۔ اب انہوں نے آگ روشن کی، آگ جلا دی، دیگ میں تیل ڈالا۔ اب وہ جو بالکل انتہا پر پہنچ گیا، تپش اس کی انتہا پر پہنچ گئی، جب اس میں کوئی چیز جائے تو وہ گل کے بالکل
خاک ہو جائے، کباب بن جائے، تو اب اس نے آرڈر کیا کہ بھائی بلاؤ بھائی ایک فوجی کو، مسلمان فوجی کو لے کے آؤ۔ اب وہ بلا کے لائے گئے، ایک فوجی کو انہوں نے، ایک مسلمان کو پکڑ کے انہوں نے اندر ڈال دیا اس گرم تیل میں، اور فوراً ہی ختم ہو گئے، ہڈیاں ہی گل گئیں۔ تو عبداللہ بن حذافہ کو کہا ہاں بھائی دیکھیں اب تمہارا نمبر لگنا ہے، چھوٹا سا مطالبہ کیا ہے کہ دین محمد کو چھوڑ دو، ایمان کیا چیز ہے، جان کی پرواہ کر دوں، جان ہے تو جس طرح ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، یہ جہان میٹھا اگلا جہان کہیں نٹھا، ایک کافر آکھ سکنا، مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ تو حضرت عبداللہ آپ کو بار بار وہ اسی مطالبے پر کسی طریقے سے مان جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ توقع نہیں کرو۔ انہوں نے کہا چلو جی اتارو پھر۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو انہوں نے اتار لیا۔ اب آپ کو وہ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تیل والی دیگ کی طرف۔ جب آپ قریب پہنچے نا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور بالکل قریب تھے آپ دیکھ کے، آنسو جب آئے نا تو بادشاہ نے کہا رک جاؤ گے۔ وہ سمجھا کہ شاید اب بات کی توقع کی جا سکتی ہے، شاید کہ اپنی جان کا احساس ہو گیا ہے، ہر کوئی مرنے سے ڈرتا ہے، شاید ڈر گئے ہیں، اب مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس نے روک لیا بھی ابھی ان کو نہ ڈالو، بلایا، کہا کہ ہاں اب پسند ہے، چاہتے ہو، ایمان سے پھرتے ہو، اپنا دین چھوڑتے ہو؟ آپ نے فرمایا تمہیں غلط وہم پڑا ہے، تمہیں غلط خیال آیا ہے، تم یہ سمجھو کہ شاید میں اس لیے رویا ہوں کہ مجھے جان پیاری ہے، نہیں اس لیے نہیں رویا۔ فرمایا آج میں اس لیے رویا ہوں کاش کہ جتنے میرے جسم کے بال ہیں عبداللہ کی اتنے تو جانیں ہوتی، آج اللہ کے نام پر جان کو قربان کرنے کا موقع ملا ہے، رب کے نام پہ آج تو موقع ملا ہے جان قربان کرنے کا، اور آج جان عبداللہ کی صرف ایک ہے۔ کاش کہ عبداللہ کی اتنی جانیں ہوتی جتنے سر کے جسم کے بال ہیں، تو میں اپنے رب کے نام پر اس کو راضی کرنے کے لیے ایک ایک جان رب کے نام پر قربان کرتا جاتا۔ ایمان کس قدر قیمتی ہے اس سے اندازہ کر لیں۔ تو فرمایا کہ میں تو اس لیے رویا ہوں، اور تو یہ سمجھا ہے کہ شاید جان پیاری ہے، جان نہیں پیاری، رب کا دین پیارا ہے، محمد مصطفیٰ کا دین پیارا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھی ابھی اس کو نہ ڈالو، امتحان تھوڑا اور لیتے ہیں۔ آپ کو قید خانے میں انہوں نے ڈال دیا۔ اب قید خانے میں حضرت عبداللہ بن حذافہ کئی دن بھوکے پیاسے رہے۔ انہوں نے خنزیر کا گوشت بھیج دیا اور شراب بھیج دی، کہا لو جی پی لو اور کھا لو۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے اگر جان نکل رہی ہو تو شراب بھی پی سکتے ہیں جس سے جان بچ جائے، اور اگر حرام ہی کھانا پڑے تو وہ کھا کے اپنی جان بچا لینی چاہیے، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ عزیمت اسی میں ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، حرام کے قریب نہ جائے، عزیمت اسی میں ہے۔ لیکن شریعت نے رخصت اور اجازت بھی دی ہے کہ اگر کر لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ تو اب اس نے شراب اور خنزیر کا گوشت بھجوایا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ یہ شریعت کے اندر مباح تو ہے کیونکہ میری جان خطرے میں ہے، جان نکل رہی ہے، لیکن کیونکہ اب تم محمد مصطفیٰ کے غلام کے امتحان کو آزما رہا ہے نا، تو اب میرا امتحان لے رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے غلام کیسے ایمان میں پکے ہوتے ہیں، تو پھر اچھا تو آزما تو صحیح، پتہ تجھے بھی لگے کہ کسی محمد کے غلام سے پالا بڑا تھا۔ فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کو اٹھا کے لے جاؤ۔
اب یہ شرمندگی کا باعث تھا بادشاہ کے لیے، بھئی کوئی بات ہی تو نہیں منوا سکا، بادشاہ ہو کر اتنا ظلم اور ستم بھی تو نے کیا۔ اب وہ بالآخر شرمندہ ہوا، نادم ہوا، اس نے بلایا حضرت عبداللہ بن حذافہ کی، منت کی، سماجت کی، حضرت دیکھیں میں بادشاہ ہوں،